ان سے نکاح کے لیے ابو طلحہ نے پیغام بھیجا، وہ ایمان لائے ہوئے نہیں تھے، آج کے حالات کے مطابق میں عرض کر رہا ہوں، ام سلیم کیا کہتی ہیں، ابو طلحہ کو بہت پسند کرتی تھیں، خوبصورت تھے ابو طلحہ، بہت ہی کڑیل جوان بھی، اور ام سلیم ان کو پسند کرتی تھی، نکاح ہو جائے، سامنے سے ابو طلحہ آئے، ام سلیم نکاح کر لیتے ہیں ہم۔ ام سلیم نے کہا میری پسند اپنی جگہ پر، تم خوبصورت ہو اپنی جگہ پر، تم کڑیل جوان ہو اپنی جگہ پر، مگر میرا ایمان میرے ساتھ ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اللہ کو ایک مانتی ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتی ہوں، میرا تمہارے سے نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر تم ایمان نہیں لائے تو ہماری زندگی میں کبھی ملاپ نہیں ہو سکتا۔ حضرت ام سلیم کی دعوت پر حضرت ابو طلحہ ایمان لائے، اور ایمان لائے تو صرف نکاح کے لیے نہیں لائے، حضور کے جانثار بن گئے اور عشرہ مبشرہ صحابہ میں داخل ہوئے ہیں۔ خواتین کا یہ بھی کردار ہے عزیزان گرامی، وہ ایسے نہیں کہ پسند آ گیا جوان تو گھر سے بھاگ کر نکل پڑی، چاہے کہیں پر بھی جا کر کے شادی رچانا پڑے۔ معاذ اللہ، ان بچیوں کی زندگی پر مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جن ماں باپ کی عزت کو مٹی میں ملا کر کے فخر کرتی ہیں۔ یہ سب کہاں سے ہو رہا ہے جانتے ہیں؟ یہ سب اسی ٹیلی ویژن سے، انٹرنیٹ سے اور سیریلوں سے۔ آج پوری دنیا ملا کر کے ایسی چیزیں دکھانا چاہ رہی ہے۔ مجھے کل ہی ہماری ایک خاتون نے یہ کہا تھا، بتایا تھا کہ سب سے زیادہ ابھی فی الحال عورتیں پاکستانی سیریل اور وہاں کے ٹیلی ویژن سے نشر ہونے والی فلموں وغیرہ کو دیکھتی ہیں، مجھے اس کی خبر نہیں تھی۔ لیکن اگر اس طرح کا ماحول وہاں سے پیش کیا جا رہا ہے تو میں تو کہتا ہوں کہ ان تمام چیزوں پر بندش لگانی چاہیے، اور یہ تاثر دیا جاتا ہے لڑکیوں کو کہ آزاد رہو، جو تمہیں پسند ہے اس سے بھاگ جاؤ، ماں باپ راضی ہوں ناراض ہوں کوئی مسئلہ نہیں، بعد میں سب ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے، سب برابر ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، تمہیں پتا ہے کہ یہ وہ والدین جن کی رضا میں تمہاری جنت ہے، جن کی ناراضگی میں تمہاری جہنم ہے، ماؤں کو روتا ہوا، باپ کو روتا ہوا بلکتا ہوا چھوڑ کر کے چلے جاتے، پسند ہے کہیں سے تو پھر والدین کو راضی کیوں نہیں کر لیتے ان باتوں پر؟ ہاں، جہاں تک رہی بات مسلمانوں کی آپس میں، کبھی ماں باپ اگر ناراض ہو کر بیٹھتے ہیں تو وقت لگ جائے گا، منا لیں گے، اور نکاح ہو گیا تو کوئی حرج نہیں۔ مجھے تو افسوس اس بات پر ہے کہ ایمان بھی چھوڑ کر جا رہی ہیں، گھر چھوڑا تو چھوڑا، اور اگر کوئی جوان ایسا تھا جو اسلام کی طرف تجھے لے جاتا یا تجھے وہ اسلام میں ہی رکھتا تو الگ بات تھی۔ یہاں تو باضابطہ ان سانپوں کے گھروں میں جا رہی ہیں جو پورے اسلام کو ڈسنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج جو میرے نبی کی شان میں گندی گالیاں دے رہے ہیں ان کے گھروں میں جانے کے لیے بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اور اگر کوئی لڑکیاں اس طرح جاتی ہیں تو میں کوئی خوف اس بات کا نہیں کر رہا ہوں کہ تمہارے جانے سے اسلام گھٹ جائے گا، ہرگز نہیں۔ اسلام کی جڑیں تحت الثری سے نیچے ہیں، اس کی شاخیں اوج ثریا کے اوپر ہیں۔ پوری دنیا مل کر کے ہلائے تو اسلام کا کچھ بال بیکا نہیں ہوگا۔ تم اپنا جہنم خریدنے جا رہی ہو، میرے اس دین کو کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ 4 لڑکیاں چلی جائیں تو کیا اسلام میں ختم ہو جائے گا؟ یہ اس سمندر کا نام ہے جس سے چلو بھر پانی نکلنے سے سمندر کا کچھ بگڑتا نہیں، کچھ نہیں بگڑتا۔ ہاں، یہ جو جتنے بھی ڈھونگی ہیں، جتنے بھی پاکھنڈی ہیں، جتنے بھی سنگھی ہیں، جس طرح کے یہ اعلانات علی اعلان کر کے ہمارا دل جلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان کے مذہب سے دور کریں گے اور اپنے گھر کی بہو بنا کر کے لائیں گے، باضابطہ اس پر تنظیمیں بن رہی ہیں، سنگٹن بن رہی ہیں، اور اس پر نہ پولیس کچھ کرنا چاہتی ہے نہ حکومت کچھ کرنا چاہتی ہے، کیونکہ ان کے 1000 گناہ بھی ان کے نزدیک معاف ہیں۔ ہاں، اگر وہ دھرم پریورتن کریں تو یہ اصل کی طرف آنے کی بات ہوگی، اور اگر ہم تبلیغ کریں تو آتنکوادی ہو جائیں گے۔ ہمارے لیے دہشت گردی کا لفظ انہوں نے بنا کر کے رکھا ہوا ہے۔ اے مسلمانوں، اب صفائی دینا اور ڈیفنس کرنا چھوڑ دیں کہ ہم ایسے نہیں ویسے نہیں۔ یہ کون ہوتے ہیں ان کو صفائی دینے والے ہیں؟ نہ یہ ہمیں سزا دینے والے نہ جزا دینے والے ہیں۔ اسلام اپنی حقانیت پر کل بھی زندہ تھا، آج بھی اور ہمیشہ رہے گا، اور اللہ رب العزت سے ہمارا تعلق ہے، وہ ہمیں سزا و جزا دینے والا ہے۔ اب یہاں پر بات یہ دگلی پالیسی کی، ہیپوکریسی جس کو کہتے ہیں، منافقت جس کو کہتے ہیں، وہ ہماری حکومتیں کرتی ہیں۔ کیا ایسی سنگٹنوں کو نہیں کہا جاتا کہ تم یہ نفرت پھیلا رہے ہو، زہر پھیلا رہے ہو؟ اور اگر
اس طرح کی حرکتیں کرتے ہو کہ باضابطہ مسلمان بچیوں کو اٹھا کر کے لے جانا, اس پر ان کو لاکھوں کا انعام دینا کہ تم اٹھا کر کے لے آؤ, کسی کے گھر سے بچی کو 2 لاکھ 2.5 لاکھ 5 لاکھ انعام دیں گے. تف ہے, لعنت ہے ایسی چیز پر کہ تم لڑکیوں کے ذریعے سے اپنے مذہب کو بڑھانا چاہتے ہو. ہم اپنی گردنوں سے اسلام کو فروغ دینا چاہتے ہیں. ہاں, یہ نیچ طریقے سے نہیں, کسی اس طرح کے ہلکے طریقے سے نہیں جو یہودی کرتے رہے, عیسائی کرتے رہے, اپنی بیٹیاں سجا سجا کر کے دیتے رہے, یا دوسروں کی لڑکیوں کے ذریعے سے گھستے رہے. اسلام اس طرح سے نہیں ہے. صلاح الدین ایوبی کے پاس کئی دوشیزائیں, کئی خوبصورت لڑکیاں آتی رہی, صلاح الدین ایوبی نے ایک نظر ان کی طرف نہیں دیکھا. تمہیں معلوم ہے سلطان الہند غریب نواز کے پاس 40 دن تک ایک لڑکی جاتی رہی, صرف اپنے دامے فریب میں پھنسانے کے لیے کہ ہماری طرف آ جائے. راجے کی بیٹی تھی, لیکن 40 دن تک اس مرد قلندر نے ایک نظر تک نہیں دیکھا. 40 دن کے بعد وہ خود فدا ہوئی اور دائرہ اسلام میں داخل ہوئی. عزیزان گرامی وقار, یہ ہماری تاریخ رہی ہے. ہم کسی کے گھروں میں چھید ڈال کر کے, سوراخ مار کر کے اٹھانا نہیں چاہتے. ہاں, انشاءاللہ العزیز تم لے جانا چاہتے ہو, بہو بنانا چاہتے ہو, جس طرح کی حرکتیں پیدا کر رہے ہو, انشاءاللہ اب ہمارا پیغام عام ہوگا. دیکھنا یہ جوان جب غلام مصطفیٰ بنے گا, ایک ایک نہیں 4 ساتھ آئیں گے انشاءاللہ, آئیں گے انشاءاللہ. ہاں, یہ بیوی بنانے کے شوق سے نہیں کہہ رہا ہوں. ہاں, انشاءاللہ العزیز مصطفیٰ کریم کی محبت میں ہر کوئی ضرور وارفتہ ہوگا. اس لیے کہ ہم نے تبلیغ جو کیا ہے پوری دنیا میں, وہ اخلاق مصطفیٰ سے کیا ہے, دین مصطفیٰ سے کیا ہے. کل ہی میں نے وہ افغانستان کی ایک خاتون کے متعلق, افغان کی نہیں ہے, وہ انگلینڈ کی خاتون ہے, اس نے اپنا بیان نشر کیا ہے کہ وہاں کے کچھ مسلمانوں کا جو رویہ میرے ساتھ تھا, اور اس نے پورا حجاب پہن کر کے اپنا ایک انٹرویو دیا ہے. یہ جھوٹا پروپیگنڈا تھا جو پھیلایا جا رہا تھا. عصمت دری کرتے ہیں, عزت لوٹتے ہیں, مگر میری عزت کی اگر کسی نے وہاں پر حفاظت کی ہے تو یہ جوان مسلمان ہی تھے جنہوں نے میری طرف کسی کو بڑھنے نہیں دیا. آج سے 8 سال پہلے قریب امریکہ کی ایک رپورٹر نے بھی یہ کہا تھا, ایک وقت تھا جب نیٹو افواج میرے اوپر حملہ کر رہی تھی, وہ درندے جو برسوں سے اپنے گھروں سے باہر ہیں, وہ لوگ مجھے تنہا پا کر کے, ایک اخباری نمائندہ رپورٹر تھی, کہہ رہے ہیں کہ وہ مجھ پر حملہ کر کے بیٹھے تھے, لے جانے والے تھے, لیکن 2 چند نوجوان ایسے آئے کہ مجھے چھڑا لیا. شام کا وقت تھا, لیکن میں نے ان کے چہرے دیکھے, یہ جوان ہیں, مسلمان ہیں, اور ڈر گئی. ہمارے فوجی تو لے جاتے, ایک رات کے بعد چھوڑ دیتے, یہ تو آتنکوادی ہیں, یہ دہشت گرد ہیں, ٹیررسٹ ہیں, پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کیا کریں گے. لیکن وہ خاتون کہتی ہے رات کا وقت ہوا, کمرے میں ایک جگہ انہوں نے مجھے رکھ دیا تھا. رات کے وقت تھوڑا سا دروازہ کھلا اور کھانے کا برتن میرے اندر آیا, میں نے کھانا کھایا. میرے کپڑے کچھ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے, جھاڑیاں لگ کر کے. وہ کہتی ہے کہ رات کے وقت ایک جوڑا کپڑا بھی آیا, دوسرے دن ناشتہ بھی آیا, کھانا بھی آیا. 2 دن کے بعد ہمارے ملک کی ایمبیسی کے افراد آئے اور دروازہ کھول کر کے مجھے لے گئے. اور اس کے بعد وہاں ایمبیسی میں جانے کے بعد اس خاتون سے ایمبیسی کے افراد نے کہا, یہ جو 2 نوجوان ہیں جو تجھے کھانا دے رہے ہیں, جو تجھے کپڑے دیے ہیں, انہوں نے آ کر کے ہمیں اطلاع دی کہ تجھے تیرے ملک تک حفاظت سے پہنچایا جائے. وہی ہمیں یہاں تک کا پتہ دیے ہیں. وہ خاتون واپس جا کر کے پورا آرٹیکل لکھتی ہے اور کہتی ہے دنیا نے جو بتایا وہ اور مسلمان ہے, آنکھوں نے جو دیکھا وہ اور مسلمان ہے. نوجوانوں, آج بھی تم اخلاق مصطفیٰ سے لوگوں کو قائل کر سکتے ہو, ان کو اپنا گرویدہ بنا سکتے ہو. صدیق اکبر کے زمانے میں وہ یہودی عورت جس نے خط لکھ کر کے امیر المومنین سے کہا تھا میں مدینے میں رہنا نہیں چاہتی, میں یمن جانا چاہتی ہوں, میرے گھر والے رشتہ دار سب وہاں ہیں. خلیفہ اول صدیق اکبر نے 2 جوانوں کو اس عورت کے ساتھ کر دیا, لے جاؤ اسے یمن تک چھوڑاؤ. اس کو اونٹنی پر بٹھایا, وہ 2 جوان لے کر کے نکلتے تھے. وہ خاتون کہتی ہے جگہ جگہ چوکیاں آتی تھی, چیکنگ پوائنٹ آتے تھے, لوگ پوچھتے تھے کہاں سے آ رہے ہو, کہاں جا رہے ہو. یہ 2 جوان جواب دیتے خلیفہ اسلام صدیق اکبر کی مہمان ہے, ملک یمن جا رہی ہیں. تو فوراً چوکی کھول دی جاتی, کوئی اونٹ کے اوپر نظر تک نہیں اٹھاتا تھا. پورے یمن پہنچ گئی. وہ کہتی ہے خاتون یہودی عورت کہ پورے سفر ساتھ رہنے والے 2 جوانوں نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا نہیں. پہنچی وہاں پر تو اپنے پورے خاندان والوں کو بلایا اور سب رشتہ داروں کو جمع کر کے کہتی ہے اے میرے عزیزو, تمہاری وجہ سے میں مدینہ چھوڑ کر کے آئی, اب تم سب کے سب گواہ ہو جاؤ, میں اسلام لاتی ہوں, مدینہ واپس جاتی ہوں.
مجھے میری عزت کی حفاظت وہیں پر نظر آتی ہے. جس دربار کے یہ غلام ہیں وہ میری عزت کے اصل محافظ ہیں. عزیزان کرامی، اسلام میں پلنے والا جوان دوسروں کی عزتوں پر ڈاکہ نہیں ڈالتا، دوسروں کی بہنوں کی عزتیں نہیں لوٹتا. تم اپنے حرکات سے آج یہ دکھا رہے ہو کہ تمہیں آتنکوادی سنگھنوں نے پالا ہے، تمہیں تمہارے پنڈتوں نے یہی چیز سکھایا ہے کہ کسی کے بھی گھر کی بیٹی اٹھا لے جاؤ. ہم اپنے ممبر سے اپنے ہر بچے کو کہتے ہیں تمہارے گھروں کی بیٹیاں جس طرح عزت کی ہیں اسی طرح دوسرے مذہب کی بیٹیوں کی بھی خیال رکھو، ان کی طرف بھی تمہاری نظر نہ اٹھایا جائے. آج تک آپ نے کسی عالم سے سنا، کسی ممبر سے سنا کہ ہم نے آپ کو کہا ہے جاؤ لے آؤ 2 لاکھ دے دیں گے، 5 لاکھ دے دیں گے؟ ہم تو یہاں منع کرتے ہیں. کیا تمہارے پاس کمی ہے خواتین اسلام کی؟ تمہارے گھروں میں تمہارے بچوں کی ماں بنے تو وہ عورت بنے جس نے قال اللہ اور قال الرسول کہا ہے، محبت مصطفیٰ کے نغمے سنائے ہیں. کبھی بچوں کو سلائے تو فاطمہ کے نغمے سلائے. عزیزان گرامی، ہم اپنے جوانوں کو تربیت اس طرح کی نہیں دیتے کہ اٹھا لاؤ، بھگا لاؤ، لے جاؤ. یہاں سنگھٹنیں بن رہی ہیں. تم اپنے کردار سے یہ بتانا چاہ رہے ہو، پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ تم جس طرح کی پرورش پائے ہو صرف لوٹ مار. اللہ اکبر، اللہ اکبر.